السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو ہے ایک ایسے انسان کے بارے میں جس کی آئی کیو لیول آئنسٹائن سے بھی زیادہ تھی۔ یہ تھی تھیوڈور جان کیزانسکی۔ مئی 22 1942 کو شکاگو میں پیدا ہونے والے یہ انسان جو کہ کیمسٹری سے بہت دلچسپی رکھتے تھے، بعد میں انہوں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری میتھمیٹکس میں حاصل کی اور یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں 1969 میں ایز اسسٹنٹ پروفیسر بھرتی ہوئے۔ تھیوڈور جان کیزانسکی نے کچھ عرصہ یونیورسٹی میں پڑھانے کے بعد وہاں سے استعفیٰ دیا اور 1971 میں مونتانا کے علاقے میں کچھ زمین خرید کر وہاں 8 بائی 10 فٹ کیبن میں رہنے لگا۔ انہیں جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے زیر اثر انسانی معاشرتی نظام سے چڑھتا۔ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو انسان کا دشمن سمجھتے تھے اور انسانی معاشرے میں بگاڑ کا سبب جانتے تھے۔ جدید سائنس اور ٹیکنالوجی سے نفرت کی وجہ سے انہوں نے اپنے کیبن میں کبھی بھی بجلی کی سپلائی نہیں کی، نہ کوئی پانی کا نل لگایا۔ ان کے خیال میں انسان جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کا غلام بن رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کے معاشرے میں آئندہ اس کے بہت سے نقصانات ہوں۔ وہ اپنے کیبن کے پاس ہی اپنی خوراک خود اگاتے تھے، سائیکل پر لائبریری جاتے تھے، فارغ وقت میں گارڈننگ اور کتابیں پڑھنا ان کا مشغلہ تھا۔ اسی میں ہی ان کی زندگی کے دن گزرنے لگے۔ لوگوں کو اپنا فلسفہ سمجھانے کے لیے انہوں نے ایک عجیب طریقہ نکالا۔ وہ یونیورسٹیز اور مختلف ایئر لائنز کو پارسل بم بنا کر بھیجنے لگے۔ یونیورسٹیز اور ایئر لائنز پر حملوں کی وجہ سے ان کا نام FBI نے یونا بمبر مطلب یونیورسٹی اور ایروپلین بمبر کا نام انہیں دیا۔ 1979 کے بعد جون 10 1980 میں یونا بمبر نے پریزیڈنٹ آف یونائیٹڈ ایئر لائنز کو پارسل بم بھیجا۔ بموں کا یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا اور 1981 اور 1982 میں یونیورسٹی آف اوٹو اور یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں مختلف پارسل بم بھیجے گئے، جس میں کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ کے ایک پروفیسر کی جان چلی گئی۔ اسی طرح 1985 میں ہی بوئنگ کارپوریشن یونیورسٹی آف مشیگن کو پارسل بم بھیجے گئے۔ 1985 میں رنٹے کمپیوٹر کے سامنے بم رکھتے ہوئے کسی نے یونا بمبر کو دیکھ لیا اور اس کے ساتھ ہی FBI والوں کو یہ موقع مل گیا کہ ان کا خاکہ بنا سکے۔ بم بنانے کے ساتھ ساتھ یونا بمبر اپنے مینیفیسٹو تیار کرنے میں بھی لگا رہا۔ اس کا مینیفیسٹو 35 پیجز کا ایک ایسا مضمون تھا جس میں اس نے اپنا فلسفہ بیان کیا تھا کہ کس طرح جدید سائنس اور ٹیکنالوجی انسانی معاشرے کو اپنا غلام بنا رہی ہے اور انسانی معاشرے میں زوال کا سبب یا بگاڑ کا سبب ہے۔ یونا بمبر 6 سال کے وقفے کے بعد 1993 میں دوبارہ منظر عام پر آیا۔ اس دوران FBI اور ATF وغیرہ سمجھتے رہے کہ یونا بمبر کسی اور جرم میں یا تو جیل چلا گیا ہے یا اپنی موت آپ مر چکا ہے، لیکن اس نے پارسل بم سان فرانسسکو اور ادر یونیورسٹیز کو بھیج کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ زندہ ہے۔ اپریل 1995 میں نیویارک ٹائمز کو یونا بمبر کی طرف سے ایک خط موصول ہوا جس میں اس نے لکھا تھا کہ اگر میں نے 35 پیجز کا مینیفیسٹو شائع کر دیا جائے تو میں دہشت گردانہ ایکٹیویٹیز بند کر دوں گا۔ ستمبر 1995 میں انڈسٹریل سوسائٹی اینڈ اٹس فیوچر کے نام سے اس کا مینیفیسٹو شائع ہوا۔ اس کا مینیفیسٹو FBI کی ماں پر شائع ہوا کیونکہ FBI والے سمجھتے تھے کہ اس کا مینیفیسٹو اخبار میں اگر شائع کر دیا جائے تو کہیں نہ کہیں سے اس کا کوئی بھائی یا کوئی دوست نکل آئے گا جو کہ پہلے سے ہی اس کے خیالات سے واقف تھا، اور اسی طرح ہوا۔ جو ہی اس کے بھائی نے یہ مینیفیسٹو پڑھا، اس کو اپنے بھائی کے پرانے خطوط یاد آ گئے۔ جب وہ خطوط اس نے اس مینیفیسٹو کے ساتھ کمپیئر کی تو اسے فوراً پتہ چل گیا کہ یونا بمبر اصل میں کوئی اور نہیں بلکہ اس کا بھائی ہے۔ اس طرح FBI نے اسے گرفتار کیا اور یونا بمبر کا قصہ تمام ہوا۔